تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے کریے سرکار اے کرو, نہیں اور کیا کریے, اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. محفل میلاد شریف کا انعقاد کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے یا ناجائز؟ اس پہ علماء کرام کے تفصیلی بیانات آپ احباب سنتے رہتے ہیں. ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس تھم نیل سے کہ میلاد شریف کے زبردست دلائل جن کو جھٹلانا ناممکن کے نام سے محفل میلاد کے جواز کے قرآن و سنت سے مضبوط دلائل موجود ہیں. لیکن جو مخالفین ہیں انہوں نے بس ایک ضد پکڑی ہوئی ہے کہ جو مرضی ہے آپ کہیں, ہم نے میلاد کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اور پھر میلاد شریف کے اوپر جو ہے نا وہ لا یعنی قسم کے سوالات کرتے ہیں, جو سوالات سن کے بندہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان کو قرآن و سنت کے جو اصول اور قوانین ہیں جن سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کے بارے میں بالکل بھی کچھ ان کو معلوم نہیں ہے. انہی میں سے منکرین میلاد میں سے ایک انجینئر علی مرزا جہلمی بھی ہے. 24 ستمبر 2023 کو اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا جس کا تھم نیل یہ ہے کہ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میلاد کا لفظ بھی اس میں لکھا. اس میں میلاد شریف کی محفل کے خلاف اس نے چند باتیں کیں اور وہی پرانے سوالات اور لا یعنی قسم کی گفتگو کی. تو اس کے ہمارے جو عوام اہل سنت ہیں کچھ لوگ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس کا جواب رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ ویڈیو بیان میلاد شریف کے حوالے سے اس کلپ میں اس نے تقریباً پہلے 20 سے 22 منٹ گفتگو کی ہے. اس 20-22 منٹ کی گفتگو میں ہی جو اس کے اپنی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تضاد اور ٹکراؤ ہے وہ ہم آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ سنیے, تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میلاد کا سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے, یعنی اہل سنت نے. اس پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہمارے مخالفین کو بھی یہ تسلیم ہے کہ میلاد کا جو سلسلہ ہے وہ امام احمد رضا نے یا بریلویوں نے نہیں بلکہ 800 سال پرانے علماء اور بزرگوں نے شروع کیا. یہ انجینئر مرزا اس کا خود اقرار کر رہا ہے. اچھا, یہاں یہ کہتا ہے 800 سال پہلے. اسی بیان میں آگے چل کے کہتا ہے کہ میلاد شریف نبی علیہ السلام نے خود بھی منایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منایا کرتے تھے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اس میں تعارض ہے یا نہیں ہے؟ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, دجل و فریب سے کام لیتا ہے. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی پورے کانفیڈنس سے بولتا ہے, آگے جا کے جب دوسری بات کرتا ہے وہ بھی پورے کانفیڈنس سے کرتا ہے. تو عام آدمی جو ان پیچیدگیوں کو سمجھتا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ہاں نا جی نا, مرزا صاحب تو جو ہے نا جی وہ بڑے کمال کی بات کر رہے ہیں. بھائی اس کے اپنے بیان میں تضاد ہے. ایک اسی بیان میں کہہ رہا ہے 800 سال پہلے شروع کیا, اور اسی بیان میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد خود منایا ہے. اس پر مسلم شریف کی حدیث اس نے بھی کوٹ کی, میں بھی آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. 2750 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی. اس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سئل عن صوم الاثنین, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا. اس لیے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہفتہ وار پیر کا یعنی سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. باقی بھی ہفتے کے دن ہیں, ان میں سے بطور خاص سوموار کے دن کا انتخاب, تو اس کی کوئی وجہ ہوگی روزہ رکھنے کی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر ہی کے دن کا روزہ رکھتے ہیں, وجہ؟ فقالا, تو نبی پاک علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے یعنی میلاد ہوا ہے, اور اسی دن میرے اوپر قرآن مجید جو وحی ہے اس کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا ہے. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ ہفتہ وار طور پہ رکھا. یہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میلاد منایا روزہ رکھ کے. تو یہ اس کا اپنا جو جھوٹ ہے کہ 800 سال پہلے شروع ہوا, وہ اس کے اپنے قول سے ہی باطل ہو گیا کہ میلاد شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. تو پھر اس کے فالوورز اس پہ کہیں گے نہیں جی طریقہ کار کی بات کی جا رہی ہے. نہیں بھائی, اس نے طریقہ کار کی بات نہیں کی, طریقہ کار کی بات اس نے بعد میں کی ہے. اس نے خود میلاد کی بات کی ہے کہ میلاد منانا یا نہ منانا. پہلے اس نے کہا 800 سال پہلے شروع ہوا, پھر اس نے کہا نبی پاک علیہ السلام نے خود منایا. چلو اتنا تو عوام کو بتاؤ کہ میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے. طریقہ کار کی طرف بھی پھر آتے ہیں اور طریقہ کار پہ بھی دلائل اور قوانین کی روشنی میں ہم بات کر لیتے ہیں.
تو اس نے خود بیان بھی کر دیا اور مسلم شریف کی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے میلاد منایا ہے۔ اچھا، چونکہ یہاں روزے کا ذکر تھا کہ روزہ رکھ کے میلاد منایا، تو اس پر پھر چونکہ اور کوئی بات ملی نہیں اہل سنت پر اعتراض کرنے کے لیے، تو یوں اعتراض جھڑ دیا، کہا جی نبی پاک علیہ السلام نے میلاد روزہ رکھ کے منایا اور یہ لنگر کو نہیں چھوڑتے۔ اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہ لنگر نو دب کے رکھتے ہیں، یہ لنگر کھاتے ہیں۔ تو عجیب جو ہے نا جی میلاد ہے، نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھ کے منایا۔ اچھا، اب تعداد ہے، پہلے اس نے کہا جی کہ 800 سال پہلے شروع ہوا، پھر کہا نبی پاک علیہ السلام نے خود منایا۔ اگلا تعداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتا ہے یہ لنگر کھا کے مناتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھ کے منایا۔ پھر آگے اس کا یہ بیان سنیں۔ ہاں، باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، الیاس قادری صاحب نے۔ کہتا ہے باپا جانی یعنی مولانا الیاس قادری صاحب نے 12 ربیع الاول کا روزہ بھی شروع کروایا۔ او بھائی ایک بات کرنا، ادھر تو کہتا ہے یہ میلاد منانے والے لنگر کو نہیں چھوڑتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے، اور ادھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ میلاد منانے والے یعنی جو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی ترغیب بھی دلاتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی خود ہی اس کی زبان سے نکل گیا۔ اچھا، یہ اس نے جو لفظ استعمال کیا، میں کہتا ہوں نا دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے۔ کہا باپا جانی نے 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا، حالانکہ خود ہی پیچھے کیا آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پوچھا گیا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس دن میرا میلاد ہوا ہے، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو اب آپ ایمان سے بتائیں اس حدیث کی روح سے جو میلاد شریف کے دن کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرایا ہے یا الیاس قادری صاحب نے شروع کرایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے شروع کرایا نا۔ تو بجائے اس کے کہ الیاس قادری صاحب نے وہ جو سنت تھی اس کی ترغیب دلائی ہے، تو یہ اس پہ ان کو خراج پیش کرتا اور یہ کہتا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ شروع کرایا اور روزہ رکھا، تو الیاس قادری صاحب لوگوں کو اس سنت کی ترغیب دلاتے ہیں اور اس سنت کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، وہ خود روزہ رکھتے بھی الیاس قادری صاحب اور لوگوں کو، تو یوں نہیں کہتا انہوں نے شروع کروایا۔ یعنی جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کام کرنے پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے شروع کیا۔ چلو اچھی بات ہے، اتنا تو مانا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے وہ الیاس قادری صاحب نے شروع کرائی ہے۔ اچھا، پھر اس سے کہتا ہے جی کہ لوگ کہتے ہیں کیا کرے پھر ہم 12 ربیع الاول کو، تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جی کہ ایک تو روزہ رکھیں کیونکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور دوسرا اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیو لگا کر بیٹھ سے۔ وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کے کریے سرکار، اے کرو نہیں اور کیا کریے، اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ۔ میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب کی ویڈیو لگا کر بیٹھ جائیں، اس پر قرآن و سنت کی کیا دلیل ہے؟ تو آگے سے یہی کہے گا جی وہ ہم قرآن و سنت بیان کرتے ہیں نا، تو ہاں جی میلاد شریف میں ہم بھی قرآن و سنت بیان کرتے ہیں۔ باقی یہ رہ گیا میلاد شریف میں اگر کوئی خرافات یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو بھائی مسجد میں کتا آ جائے نا، مسجد نہیں گرائی جاتی، کتے کو باہر نکالا جاتا ہے۔ اگر میلاد شریف میں اس طرح کی خرافات یا کوئی خرابیاں آئی ہیں تو میلاد کو ناجائز ان کی وجہ سے نہیں کہا جائے گا، ان خرافات کے خلاف بات کی جائے، وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا شادیوں میں خرافات آ گئی تو آپ شادی کو ناجائز کہہ دیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کہا جائے گا، شادی جائز ہے، لیکن یہ جو خرافات اور طریقہ کار آئے ہیں ان کو چھوڑا جائے گا۔ باقی رہ گئے میلاد شریف میں نعت پڑھنا، میلاد شریف میں تلاوت کرنا، درس و بیان کرنا، یا جلوس کی صورت میں آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانا، یہ اگر ناجائز ہیں تو دلیل پیش کرو، اور اگر دلیل نہیں ہے تو مانو یہ جائز ہے۔ اللہ رسول نے جس کام سے منع نہیں کیا، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ تلاوت قرآن مجید۔ اچھا، پھر یہ بھی کہتے ہیں جی نام لے کر جو ہے نا جی وہ ہمیں میلاد کے بارے میں بتائیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا نام لے کر قرآن مجید میں، قرآن مجید کے جو عمومات ہوتے ہیں اور اطلاقات ہوتے ہیں، ان کے تحت جو چیز آتی ہے تو اس کا حکم اطلاقات اور عمومات سے ہی لیا جاتا ہے۔ ایک ایک چیز کا نام لے کر اب ان کو بتایا جائے۔ اس پہ ہمارا تفصیلی کلپ موجود ہے کہ میلاد شریف کے زبردست دلائل جن کو جھٹلانا ناممکن ہے، اس نام سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس بیان میں جو تضادات اور آپس میں ٹکراؤ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے جی آج سے 20-22 سال پہلے میں بھی میلاد کیا کرتا تھا، تو میلاد کی چیزیں میرے یہاں بہت تھیں، 1,00,000-1,50,000 کی میں نے لیں۔ پھر آگے جا کے کہتا ہے جی وہ بعد میں یہاں بھی استعمال ہو گئی ہیں، صحیح جگہ بھی لگ گئی ہیں۔ میں اس پر بھی اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کے فالوور سے کہ میلاد شریف کی وہ چیزیں حرام ہیں یا جائز؟ اگر چیزیں حرام ہیں تو دلیل پیش کرو، اور دوسری بات یہ ہے چیزیں حرام ہیں تو تم نے اس جگہ کیوں استعمال کی؟ اور اگر میلاد شریف کی چیزیں تو جائز ہیں، یعنی لائٹوں میں مسئلہ نہیں ہے، میلاد میں مسئلہ ہے، تو یہ تو تم خود مان چکے ہو کہ میلاد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا روزہ رکھ کے۔ تو یہ جھوٹ ہے اس شخص کے، دجل ہیں، اس کے فریب ہیں۔ ایک طرف میلاد کو مان رہا ہے، دوسری طرف میلاد کو غلط کہتا ہے، ایک طرف چیزوں کو ٹھیک کہتا ہے، دوسری طرف چیزوں کو غلط کہتا ہے۔ پھر آگے سے ایک اور بات اسی کلپ میں اس نے کی، کہتا ہے جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہوتے ہیں، ایک گھر میں 12 ربیع الاول شریف کے دن جو ہے جی وہ چراغاں کی جاتی ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور دوسرے گھر میں خاموشی ہے۔ آپ خود بتائیں عاشقان رسول کون ہیں؟
تو آگے سے کہتے ہیں ظاہر ہے جی جو خوشی منا رہے ہیں وہ. میں کہتا ہوں ٹھہرو ذرا، رکو ذرا، وہ اپنا اس کا جو انداز ہے اس کے مطابق. پھر اچھا عوام بھی نے اس کی، آپ نہیں دیکھیں گے کسی جملے پر سبحان اللہ کہہ رہی ہو. ایسے جو مجمع ہوتے ہیں علماء کے سامنے، علماء تبلیغ کرتے ہیں، دین کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ اچھی بات آتی ہے، قرآن کی آیات، حدیث شریف سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں. یہ منحوس واحد اجتماع ہے اس کی اکیڈمی کا کہ جس کے جو حاضرین ہوتے ہیں وہ اپنا ثبوت موجود ہونے کا سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کیا کر نہیں بلکہ قہقہ لگا کے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو آگے سے وہ بھی ٹھا ٹھا کر کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھہرو ذرا، رکو ذرا. 2 مہینے پہلے 10 محرم الحرام کا دن گزرا، تو اس دن بھی 2 گھر تھے. ہم ان سے کہتے ہیں ایک وہ تھا جس میں ماتم ہو رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور دوسرا وہ جس میں کچھ بھی نہیں، خاموشی تھی. تو اب بتاؤ عاشقان اہل بیت کون ہے، عاشقان رسول کون ہے؟ تو اس کے کہتے ہیں نہیں نہیں جی وہ جو ہے نا جی اس سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا، 2 گھر تھے، ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی، مجلس تھی، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے، وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے، نہیں نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں ہاں وہ طریقہ کار ناجائز ہے نا، تو ادھر خاموش بھی عاشقان اہل بیت ہے، تو یہاں بھی آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو خاموش ہیں، جو جھنڈیاں نہیں لگا رہے، وہ عاشقان اہل بیت ہیں. ویسے آپ اپنی مرضی سے ایک چیز کو آپ سائے کو دھوپ کے برابر کہہ دو تو وہ برابر ہو جائے گا بھائی. آپ اندھے کو دیکھنے والے کے برابر کہہ دو تو وہ برابر ہو جائے گا. او بھائی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے، آنکھوں والا اور اندھا یہ برابر نہیں ہوتے. تو یہ ویسے یہ 2 چیزوں کو آپس میں بس پیش کر دینا چاہیے، یہ ایسے ہے تو یہ بھی. ہم جو 10 محرم الحرام کو کہہ رہے تھے یہ پیٹنے والے، یہ ماتم کرنے والے عاشقان اہل بیت نہیں ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ان کا انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پر ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 1294، حدیث نمبر 1297، حدیث نمبر 1298 پیش کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گریبان چاک کرے، جو رخسار پیٹے، جو جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کے ماتم کرے، حضور نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ہم بخاری کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں ماتم کے خلاف. یہ ہم پیٹنے پر اور اس طرح گریبان چاک کرنے پر ہم بخاری کی، مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہے ہیں. تم حدیث پیش کرو نا کہ جھنڈیاں لگانے سے سرکار نے منع کیا ہے، تم حدیث پیش کرو نا کہ لائٹیں لگانے سے سرکار نے منع کیا ہے. تمہاری اکیڈمی میں وہی سامان استعمال ہو تو جائز ہے. میں نے کہا کیوں جائز ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں بھی تو اس طرح کے بلف نہیں لگے ہوئے تھے، تو لائٹیں نہیں لگی ہوئی تھی. کہتے لائٹیں تھیں نہیں. اور میں نے کہا پاپا تیری اکیڈمی کی بات آئے تو تھی نہیں، تو میلاد میں بھی ہم یہی کہتے ہیں نا لائٹیں تھیں نہیں نا، تھی نہیں نا. اچھا پھر ایک اور بات، اگر آپ یہ کہیں گے کہ جھنڈیاں نہیں لگائیں صحابہ کرام نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو 14 اگست کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ نہیں جی وہ ملک بنا تھا نا، تو یہ تو بنا ہی بعد میں آیا. میں ادھر بھی کہتا ہوں رکو ذرا، ٹھہرو ذرا. ریاست مدینہ بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی نا. مکہ شریف کو فتح بھی تو کیا تھا نا. تو فتح مکہ کا دن، یا جب ہجرت کر کے آپ مدینے گئے تھے اور مدینہ شریف میں اسلام کو جو عروج ملا، تو وہ جو ریاست مدینہ کا تو وہ دن منایا گیا اس طرح سے نہیں. آج 14 اگست پہ بھی انجینئر صاحب لگائیں نا فتویٰ اور ایک بیان جاری کریں نا کہ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، نبی پاک علیہ السلام نے ریاست مدینہ تو بنائی لیکن اس طرح سے کوئی دن نہیں منایا گیا، فتح مکہ کا کوئی دن نہیں منایا گیا، جھنڈیاں نہیں لگائی گئیں، تو یہ سب بدعت ہے، یہ سب ناجائز ہے، یہ سب حرام ہے. ادھر تو بات نہیں کرتے. ادھر ان کو پتہ ہے اصل میں ہمارے ملک کے اداروں کی بھی یہ کیفیت ہے نا، بدقسمتی سے ملک کے خلاف بات کی جائے، ملک کے پرچم کے خلاف، بانی پاکستان کے خلاف بات کی جائے تو فوراً ایکشن ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا شاعران اسلام، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی ذات، صحابہ کرام، تو کوئی بھی شاعران اسلام ہے ان کے خلاف بات کرنے کی میرے ملک میں کھلی اجازت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر آزادی اظہار رائے ہے، جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے. تو بہرحال یہ اس شخص کے تضادات ہیں، یہ اس شخص کے دجل و فریب ہیں. ایک کہتا ہے جی 800 سال پہلے شروع ہوا، ادھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود منایا، ادھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہ لنگر کھاتے ہیں، ادھر خود ہی کہتا ہے کہ ان کے جو امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا الیاس قادری صاحب، باپا جانی کیا کر ان کو، تو کہتا ہے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ انہوں نے شروع کروایا ہے. تو اس کے دجل و فریب ہے اس طرح کے. اچھا پھر کہتا ہے جی یہ 800 سال پہلے شروع ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو ان کے اس کی زد میں صحابہ کرام آ رہے ہیں، انہوں نے خوشی نہیں منائی ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی، آپ کے سامنے رکھا، نبی پاک علیہ السلام نے خود منایا. جب حضور نے خود منایا تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ اور دوسرا میں صحابہ کرام کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں. پہلے انجینئر جو ہے نا جی، اس کا جو یہ زخم ہے نا، اس پہ ہم تھوڑا سا نمک چھڑکیں گے. اچھا ادھر آپ کو یہ اصول یاد آ گیا، یہ بات یاد آ گئی ہے. آپ نے جب یہ کہا تھا کہ جو رفع الیدین کر کے نماز نہیں پڑھتا وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، تو اس وقت کدھر گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ یہ رفع الیدین سے مراد جو اختلافی رفع الیدین ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، قبل الرکوع بعد الرکوع، ورنہ افتتاح صلاۃ میں تو اجماع امت ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. آپ کو نہیں پتا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الرکوع بعد الرکوع رفع الیدین نہیں کرتے تھے؟
آپ کو نہیں پتا حضرت عمر نہیں کرتے تھے؟ شرح معانی الاثار میں پوری سند کے ساتھ موجود ہے. ہمارا حنفی رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اور رفع الیدین پر فیصلہ کن گفتگو کے نام سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. ہم نے پوری سند اور بحوالہ پیش کیا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، شرح معانی الاثار میں ہے، آپ رفع الیدین قبل رکوع اور بعد رکوع نہیں کیا کرتے تھے. جس راوی کی روایت پر رفع الیدین کی تمہاری پوری بلڈنگ کھڑی ہے نا، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رفع الیدین. ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح معانی الاثار کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل رکوع اور بعد رکوع رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اور تم یہ کہہ رہے ہو جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا رسول اللہ کا دشمن ہے، تو تم نے حضرت علی کو رسول اللہ کا دشمن نہیں کہہ دیا، عبداللہ ابن عمر کو رسول اللہ کا دشمن نہیں کہہ دیا، جناب حضرت عمر کو نہیں کہہ دیا، جناب عبداللہ ابن مسعود کو نہیں کہہ دیا. اہل علم صحابہ کرام امام ترمذی ترک رفع الیدین کا باب باندھ کے، تو امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی اس میں یہ بیان کیا کہ غیر واحد اہل علم صحابہ کرام قبل رکوع اور بعد رکوع رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو تم نے ان سب کو رسول اللہ کو دشمن نہیں کہہ دیا. باقی رہ گیا ہمارا، کہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں جی کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس فتوے کی داد میں صحابہ آ رہے ہیں. نہیں جناب، صحابہ نہیں آ رہے، صحابہ تب آ رہے ہوتے ہیں انہوں نے خوشیاں نہ منائی ہوتی. تمہارے کہنے سے تو یہ نہیں ہوتا کہ صحابہ نے خوشیاں نہیں منائی ہیں. ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں دلیلوں سے کھڑے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل ہیں ہمارے پاس، اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2750 آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد جو ہے وہ کیا ہے خود روزہ رکھ کے. اب صحابہ کرام کی طرف آتے ہیں. سنن النسائی صحاح ستہ میں ہے، حدیث نمبر 5436 ہے. اس میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں صحابہ نے بھی خوشی منائی ہے. لہٰذا ہم ٹھیک کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس نہیں مناتا، اور ابلیس کی ذریت یہ مرزا اور یہ جو لوگ ہیں نا نجدی، یہ نہیں مناتے، یہ ابلیس کی ذریت ہے. صحابہ نے تو منایا ہے. یہ نسائی شریف کی حدیث ہے. راوی اس کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقہ پر تشریف لائے، اور صحابہ کرام کا حلقہ تھا، یعنی مجلس ہو رہی تھی. حضور نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، اس کا ترجمہ یوں کروں تو بالکل ٹھیک ہے، تمہارا یہ جلسہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں اس طرح سے اکٹھے کر کے بٹھایا ہوا ہے، کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. یا رسول اللہ، ہم اس چیز پر بیٹھے ہیں، اس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت عطا فرمائی ہے. ومن علینا بکا، اور ہم اللہ کا اس چیز پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا ہے. تو آپ بتائیں، میلاد شریف کا یہی مقصد ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، حضور کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. تو ہم اس چیز پہ بیٹھے ہیں، اس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تہمۃ لکم، تم پہ کوئی تہمت لگائی جا رہی ہے کہ تم نے کوئی خلاف واقعہ بات کی، نہیں، میں نے قسم اس لیے لی کہ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ عز وجل تمہارے اس طرح اکٹھے ہو کے اس چیز کا ذکر کرنے سے فرشتوں میں اللہ فخر فرما رہا ہے. تو صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے جلسہ کیا میلاد کا، اس میں اللہ کا شکر ادا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ احسان کیا اور اپنے دین کی جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اس پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحسین فرمائی. تو صحابہ نے خوشی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی ہے. تو جب صحابہ کرام نے خوشی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی ہے، تو ہم ٹھیک کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، یعنی رسول اللہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی خوشیاں منا رہے ہیں. امت کے جو ہے نا جی صلحاء، علماء، ائمہ، مجتہدین جو ہے نا 14 صدیوں سے یہ خوشیاں منا رہے ہیں. ایک ابلیس ہے جس کو غم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہوں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جو لوگوں کو جہنم سے بچا بچا کے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو دکھ ہونا ہے، اور اس کا دکھ جو ہے وہ سمجھ میں آنے والا ہے. باقی رہ گئی بات اس کا یہ کہنا جی کہ محرم الحرام میں جو ہے نا جی آپ یہ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول شریف میں 2 گھر ہیں، ایک گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور دوسرے گھر میں خاموشی ہے. تو عاشقان رسول کون ہیں جی؟ تو یہ خود ہی آگے کہتے ہیں جی جس میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں محرم الحرام میں 2 گھر تھے، ایک میں رویا پیٹا جا رہا تھا اور دوسرے میں جو ہے نا جی کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ رونا پیٹنا اس طرح سے جو ہے نا جی وہ گریبان چاک کرنا وہ نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا، جھنڈیوں سے کہیں منع کیا. تو ہمارے سامنے بیان کیجیے. اللہ تعالیٰ محفل میلاد کی برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.